رکھنا اور یہ دونوں آن ضروری ہے. ہاں یہ دونوں ٹھیک ہے. پہلے اوپر اس میں ٹھیک ہے. Alright. سنائی کو نا کیا ہے السلام علیکم سامعین، F1 کی ٹرانسلیشن میں اس خصوصی پروگرام بکھرے موتی کے ساتھ میں ہوں اسلام بی بی بلوچ. یہ پروگرام آپ کے لیے روشنی ہیلپ لائن 1138 کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے شاہی نے. شاہی کا ہے تو اچھا ہی ہوگا. سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پروگرام بکھرے موتی آپ کے لیے بیک وقت FM 101 حیدرآباد اور FM 101 ملتان اسٹیشن سے بھی نشر کیا جا رہا ہے. جی جناب، روشنی ہیلپ لائن پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو گمشدہ بچوں کی تلاش میں کوشاں ہے. اگر بات کریں اس ادارے کی تو دن کے 24 گھنٹے اگر بات کریں، یہ ادارہ جو ہے اس مقصد کے لیے اپنی سروسز دیتا ہے. سامعین، اس عظیم مقصد کے لیے آپ بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، اپنے مفید مشورے دے سکتے ہیں. کسی بچے یعنی گمشدہ بچے سے متعلق اگر کوئی معلومات آپ کو ہے تو آپ اس بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں، اطلاع کر سکتے ہیں. آپ کالز اور میسیجز کے ذریعے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں. آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں 02199231963 پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں FM 101 کراچی کے فیس بک پیج پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اور جناب وہاں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں روشنی ہیلپ لائن کے ایپ کے ذریعے سے بھی سن سکتے ہیں. آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام بکھرے موتی اور یہ پروگرام روشنی ہیلپ لائن کی جانب سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ اسیام بی بلوچ. اور جناب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے روشنی ہیلپ لائن کے نمائندوں نے. ان کے پروگرام مینیجر محمد ذیشان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سب تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ رخسار صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ لوگ کے؟ جی الحمدللہ، تھینک یو فار ٹائم. اینڈ ہم اس FM 101 کی ٹیم اور آپ کے تمام تر جو اس میں ایفرٹس ہیں کہ آپ بکھرے موتی کے نام سے ہمارا جو پروگرام ہے جس میں ہماری اس ایفرٹ کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، جس میں کہ ہم تمام ملک کو، ہمارے قوم کے جتنے بچے گمشدہ ہو چکے ہیں اب تک، ان کے لیے ہم ایک ایفرٹ کرتے ہیں جس میں کہ ہم اور کہ ان پیارے بچوں کو ان کے والدین سے ملوانے کی کوشش ہے ہماری ایک، جس میں کہ آپ FM 101 کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے. اور آگے بھی ہم کو ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم مزید کنٹینیو رکھیں گے اس پروگرام کو، تاکہ قوم کے ان گمشدہ بچوں کو ان کے پیاروں سے ملوایا جا سکے. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام بکھرے موتی اور محمد ذیشان صاحب نے جیسا کہ پروگرام کے حوالے سے، اس ادارے کے کام کے حوالے سے مختصر میں بتایا. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ادارے کے بارے میں مزید تفصیل سے بتائیے گا کہ کن کن سیگمنٹس پر کام کر رہا ہے جب سے آپ نے جو ہے اس ادارے کی آپ لوگوں نے بنیاد رکھی اور اب تک آپ لوگ وٹنس کر رہے ہیں کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، لوگوں کا کیا رسپانس ہے. خود اس ادارے کی اگر کارکردگی کی بات کریں تو ماشاءاللہ اتنے کم وقت میں آپ لوگوں نے اتنی کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں. پیاروں کو جیسا آپ نے بتایا کہ والدین سے بھی ملانے کا ایک سلسلہ وہ آپ کا ماشاءاللہ سے جاری ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ جیسا کہ کافی حد تک ہمارا روشنی ہیلپ لائن کا جو پروگرام ہے وہ تقریباً 20 سال سے ہم اس پہ اس خدمت کے لیے کوشاں ہیں. اور اس میں ہمارے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس جس میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں گمشدگی، اس طریقے سے جو ہے ہمارے پاس جو بچے کسی قسم کی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں.
تو اس میں ہمارے پاس جو ایک بیسک ہیڈ ہم بتانا چاہیں گے کہ پرائمری جو ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ بچے ہیں، اور بچے جو ہیں بیسکلی کسی بھی قوم کا معمار ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان معمار بچوں کو ڈیفینیٹلی اگر ان کے والدین سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارا معمار جو ہے وہ ہمارے معمار جو ہیں وہ بیسکلی بکھر جاتے ہیں، اور انہیں بکھرے ہوئے موتیوں کو ہم نے تلاش کر کے ان کے پیاروں سے ملوانا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہماری ایفرٹس ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ ہمارے جو سربراہ ہیں ہماری اس ٹیم کے، بیسکلی جو محمد علی صاحب، ان کی ایک بیسکلی ایک کاوش تھی جو کہ بہت حد تک کارگر ثابت ہوئی. وہ اس طرح سے کہ اس پہ نہ صرف کہ ہم نے قانون بندی ہوئی، آئین کا حصہ بنا یہ ایک زارا لٹ کے نام سے، جو کہ اب قانون کا حصہ ہے، اور ہم جو ہے اس کو ان کی اس پلیٹ فارم سے بھی ہمیں ایک سراہا گیا اس طرح سے کہ ہماری کوششوں کے باعث وہ ایک آئین کا حصہ بن گیا. فردر اب قانون جو ہے ہماری اس میں نہ صرف معاونت کرتا ہے ان بچوں کی گمشدہ بچوں کی تلاش میں، بلکہ ہم جو ہے ان کے ایک پراپر ممبر بھی ہیں اس ٹیم کا. تو اس سلسلے میں فردر ہماری جو کوشش رہی، اس میں جو زیادہ میجر ہائی لائٹ ہم کرنا چاہیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایسے بچے گمشدہ ہو گئے جو کہ اپنا تعارف کرانے کے محتاج ہیں یا پھر وہ بہت چھوٹی عمر کے ہیں. اس میں بہت زیادہ پروپورشن ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایج بریکٹ جو ہے بہت زیادہ ایسے بچوں پر مشتمل تھی جو کہ 11 سے لے کے 15 اور 16 سال تک کی ایج بریکٹ میں آتے ہیں. تو ایسا ہے کہ ہم اس بنیاد پہ میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ جو خاندان ہیں ان کے ڈیفینیٹلی مالی وسائل کے بھی معاملات ہیں ڈفرینٹ، معاشرتی بھی، ہم جو کہ معاشرہ بھی ہمارا تھوڑا سا ایسا ہے جہاں پر کہ معاشرہ طور پہ ہم لوگ ایک اچھا چیزیں سامنے نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ہمارے گھریلو بھی تھوڑے پرابلمس ہوتے ہیں گھروں کے اندر. تو یہ وجوہات جو بن رہی ہیں اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر کہ ہمارے کو ایز اے معاشرہ، ہمیں معاشرے کے طور پر جو ہے ایک بہتری کی ضرورت ہے گی. اسی سلسلے میں ہم نے اپنے تمام تر جو ہمارے ایریاز ہوتے ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پروگرام کے تھرو بھی ہم ان خاندانوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں جن کے بچے لاپتہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ایسے بچوں میں مشتمل ہے جو کہ جان بوجھ کر اپنے گھر سے کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، اور اگر ہم کسی ریسورس کے تھرو انہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی وہ اپنا غلط انٹروڈکشن ہم سے کرتے ہیں، اپنا تعارف جو ہوتے ہیں وہ ایکچوئل تعارف نہیں ہمیں دیتے، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارے پینڈنگ پڑے رہتے ہیں ایشوز. تو ہم ایک میسج دینا چاہیں گے کہ خاندان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ڈیفینیٹلی جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے پرورش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے اچھا فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی ہم آنگی نہیں ہوتی ان کے بچوں کے ساتھ، تو لہٰذا ان کا اس کے وہ رزلٹ سامنے نہیں آتے، اس کے وہ نتائج سامنے نہیں آتے جو کہ بہتر ہوں نہ صرف اس بچے کے لیے، اس خاندان کے لیے، بلکہ ایک قوم کے اگر ہم بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہماری قوم کے لیے بھی ایک اچھا میسج اس کے لیے نہیں آ رہا ہوتا نا. کیونکہ وہ ماں جن کو تعلیم حاصل کرنی ہے، انہوں نے کچھ ہنر حاصل کرنا ہے، وہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں اور وہ اسپین جب ضائع ہو جاتا ہے تو ہمارے ڈیفینیٹلی ایک اچھی پروڈکٹیوٹی سامنے نہیں آتی ہمارے ملک و قوم کے حوالے سے بھی. اس کو اگر ہم بڑے اسکوپ میں دیکھیں گے تو یہ ہے کہ روشنی کی تمام تر کوشش یہ ہے، اور اس سلسلے میں اس نے دیگر کا کئی اداروں کے ساتھ تعاون کر رکھا ہے، جس میں کہ ہمارے پاس جو ہیں بہت سارے NGOs بھی ہیں اس میں ہمارے پلیٹ فارم میں، ہمارے جو ہیں سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور دیگر جو بڑے گورنمنٹ کے جو حوالے سے جو ہمارے پاس معاملات ہیں ان کو بھی ہم اس کے ساتھ بھی ہم لوگ ان ٹچ رہتے ہیں. تو اس ایفرٹ کو ہم لوگ جو کارگر بنانا چاہتے ہیں اس میں ہم چاہیں گے کہ اب فیملیز بھی اپنا پلے کریں، اپنا ایک رول پلے کریں، جس میں کہ وہ بچوں کو ایک بہتر نگہداشت دیں اور ان کے ساتھ اپنے فیصلوں میں ان کو بھی شامل کریں تاکہ وہ ایک بہتر طریقے سے پروان چڑھ سکیں. جی ذیشان صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کچھ بچے مل بھی جاتے ہیں لیکن وہ اپنے بارے میں بتاتے نہیں ہیں، تو اس والی صورتحال میں کیا ایک سلسلہ رہتا ہے، کیسے آپ ان بچوں کو ان کے والدین سے ملواتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہماری جو روشنی کی ٹیم ہے وہ ڈیفینیٹلی ان بچوں سے انویسٹیگیشن کہہ لیں ہم اس کو کرتی ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے ان کو جانچ پڑتال کرتے ہیں اور ان کو بہتر ایک طریقے سے ان کو جو ہے ان کے خاندان کے حوالے سے کچھ کہہ لیں کہ نشاندہی کرنے میں آسانی ہو جائے، جس طریقے سے ان کے علاقے کے حوالے سے پتہ چل جائے تاکہ ان کے ایک اچھا برتاؤ کر کے ان سے ان کی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. کافی حد تک کیسز جو ہوتے ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. پھر ہم فیملیز کو بھی اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ آپ بہتر ایک رویہ اختیار کریں، ایک گھریلو جو آپ کا معاملات ہیں وہ بہتر طریقے سے چلیں گے تو ایسے گمشدہ کیسز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس میں ہم اوور کم کر سکیں گے. جی جناب، آپ سن رہے ہیں پروگرام لکھ رہے موتی اور میں ہوں آپ کے ساتھ احسان دیوی بلوچ، اور سامعین یہ پروگرام آپ بیک وقت FM 101 حیدرآباد اور ملتانی اسٹیشن سے بھی سماعت کر رہے ہیں.
हमारे साथ इस हेल्पलाइन के इस इदारे के नुमाइंदे जो है इस वक्त तशरीफ फरमा हैं स्टूडियोज़ में। मोहम्मद ज़ीशान साहब, आपसे यही जानना चाहूँगी मज़ीद कि आपका इदारा बच्चों के हवाले से काम कर रहा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बच्चों के ख़ास करके इस उम्र यानी 2 से 18 साल के बच्चों के क्या मसाइल हैं, उनके मसाइल के हल के लिए क्या किया जा सकता है? हैसियत माशरा पूरा अगर हम देखें, टीचर्स भी हैं, वालिदैन भी हैं, माशाल्लाह से इस तर्ज के जो है इदारे भी काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी, तो उनके मसाइल के हल के लिए क्या किया जा सकता है और क्या मसाइल हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले भी हाईलाइट किया कि जो हमारे पास इस एज ब्रैकेट में लोग आ रहे हैं, पर्टिकुलरली बच्चे जो आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो मसाइल रहे वो घरेलू नाचाकी रही, वालिदैन के साथ बर्ताव सही रहा, या दीगर मामला में हम देखें तो फिर वहाँ पर जो है हमारे पास माली वसाइल जो हैं वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी हद तक काम किए गए, लेकिन वो डेफिनेटली वो अप टू इस कदर उनका जो स्कोप रहा वो डेफिनेटली फुलफ़िल नहीं कर सका उन चीज़ों को, जिसकी वजह से ये जो तमाम एरियाज़ हैं ये अब तक जो हैं पसे पुश्त रहे। यानी कि डेफिनेटली हुकूमत की तरफ से जो है वो बेहतर इक़दाम इस तरह से मानने चाहिए कि वो बेहतर माली वसाइल के तौर पर लोगों के लिए जो है मामलात बना सके। तो हुकूमत की तरफ से जो एफ़र्ट्स की गई उसमें डेफिनेटली कमी पेशी है, लेकिन उसमें जो मेजर एरिया आ रहा है वो घरेलू नाचाकी और दीगर तमाम मामलात जो हैं वो भी काफ़ी हद तक जो हैं इसकी वजह बनते हैं। फर्दर ये कि स्कूल्स में हम रोशनी के अगर प्लेटफॉर्म से बात करें तो हमने काफ़ी हद तक स्कूल्स का भी हम लोगों ने डिफरेंट स्कूल में सेशन कंडक्ट किए, जिसमें हमने टीचर्स को भी इसकी आगाही देने की कोशिश की कि वो बच्चों के साथ जो है बेहतर सलूक के हवाले से जो है वो रवैये जो है उनको बेहतर बनाए जाएँ, ताकि बच्चों के स्कूल से ना जाना या अपने वालिदैन को डेफिनेटली उस बात तरफ उनका आमादा करना और बच्चों का ना जाना, फिर उनका वहाँ से बच्चों का भाग जाना, ये तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इन चीज़ों को भी हमने अपने तौर पर अपनी एनजीओ के हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हमने इसको सेशंस दे के स्कूल्स के अंदर डिफरेंट अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है। तो उन पेरेंट्स से खासकर जो इस वक्त आपको समाअत कर रही हैं, आपने जैसा कि बहुत सारी वजूहात का जिक्र किया और उसमें से एक जो घर का माहौल है, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे आप क्या कहेंगे वो अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं और बच्चों को इन तमाम चीज़ों से जो है बचा सकते हैं? डेफिनेटली आज का मेरा जो टॉपिक रहा उसमें मैंने ज़्यादातर फोकस ही इस फैमिली को मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, जैसे कि आपने कहा कि आप पेरेंट्स को भी साथ साथ मोटिवेट कर रहे हैं। जी, तो यही मेरा जो बेसिक मुद्दा था वो इसी तरफ ज़्यादा मैंने रखा फोकस कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसको हमने बेसिकली बेहतरी की तरफ ले जाने बेहतरी की ज़रूरत है उसमें, और पेरेंट्स इसमें बहुत मेजर प्ले कर सकते हैं रोल, चूँकि डेफिनेटली वो बच्चा उनसे डायरेक्टली लिंक्ड है, और अगर वो वहाँ पर उसकी बेहतर निगहदाश्त हो सके, उसकी बेहतर तरीके से उसकी जो निगहदाश्त तो डेफिनेटली वालिदैन का फ़र्ज़ होता है, फर्दर ये कि उसको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड कर सकें जहाँ पर कि वो अपना मुद्दा बयान कर सके, और वालिदैन भी उसको अगर उसके उन दोनों के दरमियान में कोई कमी पेशी है तो उसको बेहतर तरीके से अपने बच्चे तक बयान करें और उसको साथ लेकर चलें। तो इस तरीके से हम जो है इस बात को काफ़ी हद तक ओवरकम कर जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एज ब्रैकेट में बहुत सारे बच्चों की अदाद शुमार बताते हैं कि ये एज ब्रैकेट जिसमें कि 11 से लेकर 15-16 साल तक के बच्चे शामिल हैं, वो एज ब्रैकेट एक ऐसा है कि जहाँ पर यही मामला जो हैं वजह बन रहे हैं, और इनका अदाद शुमार के मुताबिक बहुत बड़ा परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू कि उन बच्चों को जो कम सुने या फिर वो जो अपना फैसला नहीं कर सकते, अपने बारे में इवन बयान नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, उसके मुकाबलतन इसका परसेंटेज एक बहुत हाई आ रहा है। तो इसको हम ओवरकम अगर हम करें तो डेफिनेटली एक बहुत मेजर चीज़ हम देख सकेंगे इसके अंदर। 10,000 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों को तलाश करके घर पहुंचाने वाली रोशनी कॉल आ रही है, कब से कह रही है कि कॉल गैस आप इस नेक मकसद का हिस्सा बनकर परेशान हाथ मुझे बताया है कि रिंगिंग हो रही है, मैं इस चीज़ से कह रहा था लाइव क्लिक कर रही है, क्या आप ब्लिंक कहाँ कर रही है? आप वहाँ से कॉल क्लिक करके ना फिर फिर यहाँ अभी मैंने सर तस्लीम को दिया, वो कह रहे हैं कि मैं कॉन्फ्रेंस पर लेता हूँ, देख लें आप जरा उनसे। मजेदार चीजें बनाने वालों का ताउन हासिल है। शाही का आप है इसे तो जल्दी पूछ अच्छा के ना इसको और एक बार हर बता वक्त दें लोगों से पूछ के। ये साउंड चलेगा। अगर उनकी तरफ से वो डिले है तो आप मेरी तरफ आ जाए। नहीं, मैं आ जाऊँगी फिर उनको लेने की ज़्यादा अच्छा ना, जिस तरह से आपने तरतीब बनाई हुई है। कहाँ है? नहीं आ रही है। हाँ, आ गई। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन में सर करें, आप इंट्रोडक्शन करवा दें, अगर आप कहें तो मैं करता हूँ। आप करवा दें ठीक। इंट्रोडक्शन। इसी सिलसिले में आज जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, इसी सिलसिले में हमारे साथ एक सरगोदा से हमारे साथ बहुत जानी पहचानी शख्सियत जो कि स्टार वेलफेयर के सदर हैं,
وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس سلسلے میں روشنی کے حوالے سے بھی ہم چونکہ کہ ہمارے ایک معاون ہمارے ایک کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو کہ ان بچوں کی تلاش کے اندر. تو ہم چاہیں گے کہ یہ بھی اپنے روشنی کے حوالے سے اور دیگر جو ان کی آرگنائزیشن نے جو اس معاملات کو آگے دیکھا ہے کہ کیسے چل رہے ہیں, وہ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ ان پہ کیسے. جی سامعین, بابا محمد شفیق ڈوگر صاحب جو ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور محمد ذیشان صاحب جیسے ان کے بارے میں بتا رہے تھے. بابا محمد شفیق صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جی بابا شفیق صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی شفیق صاحب, محمد شفیق صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جیسا میں نے آپ پروگرام سماعت کر رہے ہیں بکرے موتی, اور میں ہوں آپ کے ساتھ اسلام نبی بلوچ. اور اس وقت جناب اب جو ہے اس وقت ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. کچھ دیر بعد دوبارہ کوشش کریں گے کہ بابا محمد شفیق ڈوگر صاحب کو لائن پر لیں اور ان کے تجربات اور انہوں نے جو مطلب اس ادارے کے ساتھ کام کیا, ان کا اپنا بھی ماشاء اللہ سے کام جیسا کہ محمد ذیشان صاحب نے بتایا اس بارے میں ضرور جانیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے. اور جو ان کا نیٹ ورک ماشاء اللہ سے پنجاب میں کام کر رہا ہے وہ کس حوالے سے کیسے کام کر رہے ہیں اس بارے میں بھی بات کریں گے. اس وقت جناب وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا, ایک سلسلہ جو روشنی ہیلپ لائن کا ہے کہ یہ بچہ کہاں ہے. تو اس سیگمنٹ کو پیش کرنے جا رہی ہیں رخسار صاحبہ. رخسار صاحبہ آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. اور یہ بچہ کس کا ہے سیگمنٹ, آپ کیا کہیں؟ بہت شکریہ FM 101 کا, ان کی پوری ٹیم کا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایوری ٹیوزڈے کو یہ پروگرام آن ایئر ہوتا ہے بکھرے موتی شاہی کے تعاون سے اور روشنی کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے, جو کہ آن ایئر ملتان, حیدرآباد اینڈ کراچی اسٹیشن سے ہوتا ہے. لیکن آپ لائیو ہمیں فیس بک پر آل اوور ورلڈ وائڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس پروگرام میں ہمیشہ ہمارے ساتھ کچھ والدائیں موجود ہوتی ہیں جن کے گمشدہ بچے گمشدہ ہوتے ہیں اور وہ اپیل کے لیے ہمارے ساتھ آتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ آج ہم ان کو لائیو لینے جا رہے ہیں. جی, اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن سرگودا میں لوکیٹڈ ہے, بٹ آل اوور ڈفرینٹ سٹیز میں یہ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں. ان کا وسیع نیٹ ورک ہے بہت زیادہ. بچوں کی گمشدگی, ان کی سیفٹی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور روشنی ہیلپ لائن کے ساتھی بھی ہیں. کچھ ہی دیر میں ہم ان کو لائیو لیں گے. اس سے پہلے ہمارا, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے یہ بچہ کہاں ہے, جس میں ہم آن گوئنگ کرٹیکل کیسز ڈسکس کرتے ہیں. ویسے تو روشنی ہیلپ لائن میں ریگولر بیسس میں آل اوور پاکستان سے بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن کچھ کیسز چیلنجنگ ہوتے ہیں روشنی ہیلپ لائن کو, جیسے کہ ہمیشہ سے والنٹیئرس کی ضرورت ہوتی ہے ان کی سرچنگ میں. بچوں کی گمشدگی کے کیسز ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پوسٹرز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان بچوں کے ملنے میں ہمیں آسانی ہو. پہلا کیس جو آج میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں, بچے کا نام ہے بلال, والدیت سرفراز, اس کی عمر ہے 12 سال اور وہ 17 اکتوبر سے لاپتہ ہے. قصور پنجاب کے علاقے سے. دیکھنے والے سننے والے سے ریکویسٹ کروں گی, اس بچے کا پوسٹر ہماری سوشل میڈیا, ویب سائٹ دونوں پر اپلوڈڈ ہے. پلیز جائیں, اس بچے کے پوسٹر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس بچے کے ملنے میں ہمیں آسانی ہو. دوسرا کیس میں آج کراچی کا ڈسکس کرنے جا رہی ہوں. بچے کا نام ہے غلام مصطفیٰ, والدیت ہے اس کی غلام مرتضیٰ. بچے کی ایج ہے سیم ایج بریکٹ کا ہے, 12 سال کا ہے, 14 اکتوبر سے لاپتہ ہے اور یہ اورنگی ٹاؤن کے علاقے سے لاپتہ ہے. دیکھنے والے سننے والے سے ریکویسٹ کروں گی ان دونوں بچوں کے پوسٹر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے ملنے میں ہمیں آسانی ہو. اور میرے خیال میں ابھی ہمیں لائیو جوائن کرنے والے ہیں ہمارے گیسٹ بابا محمد شفیق ڈوگر صاحب. میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ روشنی ہیلپ لائن کی ورکنگ کو اور وہ خود بھی جو بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ورکنگ کر رہے ہیں آل اوور پنجاب میں, ان کے بارے میں پلیز لوگوں کو بتائیں. جی السلام علیکم سر. جی شفیق صاحب, آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. پھر مونومن کراچی سے پروگرام روشنی ہیلپ لائن کا پروگرام بکھرے موتی. آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بابا محمد شفیق ڈوگر صاحب, آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں.
جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن نہ کہ صرف جی سر بتائیے گا پلیز. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اس وقت ہمیں لائیو جوائن کیا تھا اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کے فاؤنڈر شفیق صاحب نے. انہوں نے نہ کہ صرف ان کا ادارہ شیلٹر پرووائڈ کرتا بلکہ بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی سے کافی کنسرنڈ ہیں، اور پنجاب میں رپورٹ ہونے والے کیسز ڈفرینٹ شہروں میں ان کے شیلٹر ہیں، بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. روشنی ہیلپ لائن کے ریفرل پارٹنر ہیں. جی ان سے پہلے میں کیسز ڈسکس کر رہی تھی، اور وہ کیسز دیکھیں روشنی ہیلپ لائن میں مختلف نیٹ ورک سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. ان جیسے جو ابھی ہمیں لائیو جوائن کیا تھا، ان جیسے والنٹیئرس ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. دیکھیں والنٹیئر کے بغیر روشنی ہیلپ لائن کا کام تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. رضاکار روشنی ہیلپ لائن کی بہت مدد کرتے ہیں، بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں بچوں کی سرچنگ میں، لاوارث ملنے والے بچوں کی فیملی ٹریسنگ میں. اس سے میں نے کچھ دیر پہلے 2 کیسز ڈسکس کیے تھے. ریگولر بیسس میں ہمارے پیج، ہماری ویب سائٹ، ہمارے واٹس ایپ پر بہت سارے کیسز شیئر کیے جاتے ہیں جو بچے مسنگ ہوتے ہیں، اپنے والدین کی جانب سے لاپتہ ہوتے ہیں. والدین بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. شیئرنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مزید شیئر کریں. اگر آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، نوٹ کیجیے گا 0340110008. دوبارہ ریپیٹ کروں گی 0340110008 پہ بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی گمشدہ بچے کو جانتے ہیں، آپ کی نالج میں کوئی ایسا بچہ جو اپنے گھر سے لاپتہ ہے، والدین پریشان ہیں، جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، تو آپ فوری طور پر 1138 ہماری 24/7 ایکٹیو ہیلپ لائن پر بھی کیس رپورٹ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ یوزر ہیں، کال کرنا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی ڈائریکٹلی کیس شیئر کر سکتے ہیں آل اوور پاکستان سے. سامعین، آپ پروگرام اس وقت سماعت کر رہے ہیں بکھرے موتی، اور یہ پروگرام آپ FM 101 حیدرآباد اور ملتان اسٹیشن سے بھی سماعت کر رہے ہیں. اور اس وقت جو رخسار صاحبہ نے کیسز یہاں پہ ڈسکس کیے، یقیناً وہ پیرنٹس بھی بچوں کے انتظار میں ہیں، اور وہ بچے بھی اپنے پیرنٹس سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں گے. تو درمیان میں جو سلسلہ بن رہا ہے وہ روشنی ہیلپ لائن. میں رخسار کی جانب آؤں گی. رخسار، بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کیا گائیڈ دیں گی؟ وہ بچے جو آپ کو سن رہی ہیں، ان کے والدین جو سب آپ کو سماعت کر رہے ہیں، بے شک آپ یا محمد ذیشان صاحب کوئی بھی ان کو گائیڈ کیا دیں گے آپ؟ جی دیکھیں، بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بچوں کا والدین کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ فرینڈلی ہونا چاہیے. بچے والدین کے علاوہ کسی کو بھی اپنی شیئرنگ اگر کر رہے ہیں تو وہ خطرناک بات ہے. والدین اور بچوں کے درمیان جو ماحول ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ بچہ ان سے، والدین سے کوئی بھی بات شیئر کرنے سے گھبرائے نہ. اگر آپ بچہ کہنا چاہتا ہے تو اس کو سنیے، وہ کہہ رہا ہے آپ اس کو سنیں. اس کے بعد اس کو آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کیا چیز غلط تھی اور کیا چیز ٹھیک تھی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے فرسٹ ٹائم میں پہلی بار میں ہی بچے کو ڈانٹ دیا، اس نے کوئی غلط بات کہی ہے، کوئی غلط کام کیا، آپ نے پہلے ڈانٹ دیا، تو بچہ نیکسٹ ٹائم آپ سے کبھی بھی کوئی شیئرنگ نہیں کرے گا. گھر کے ماحول کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کا اپنے بچوں سے فرینڈلی ماحول رکھیں. اور دیکھیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کے علاقے میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی بھی بچہ لاپتہ ہو جاتا ہے، تو فوری طور پر وداؤٹ ٹائم ویسٹ کیے ہوئے آپ نے اپنے قریبی تھانے میں اطلاع دینی ہے. یا اگر آپ تھانے جانے میں آپ کو ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے تو آپ 1138 پہ کانٹیکٹ کریے. ہم آپ کو آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آپ کا اگر ایٹ اے ٹائم بچے کی گمشدگی رپورٹ ہو جائے تو ود ان 24 آورس بچہ سیفلی مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے ٹائم ویسٹ کر دیا تو وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے ایسے ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں جو ٹوڈلرس ایج گروپ کے بچے ہیں، اسٹل لاپتہ ہیں. تو اس سے پہلے کوئی خطرناک اور کوئی ایسا واقعہ ہو، پہلی طور پر پہلے آپ نے قریبی تھانے میں اطلاع دیتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے قریبی جو مساجد ہیں ان میں اعلانات کروائیں. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایج گروپ کی بات کروں تو میں اب لیس دین 5 ایئرس کے، ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ چلتے ہوئے آگے نکل گیا. وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو بس گھر کا گیٹ کھلا ملے گا، وہ نکل جائیں گے.
टॉडलर्स बच्चों को, जो क्रिटिकल बच्चे होते हैं अंडर 11, उनको अपने डिपेंडेंट बच्चे होते हैं, उनको अकेले किसी के साथ ना छोड़ें। और वालिदैन से बेहतर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। अगर आपने उसको सिक्योरिटी गार्ड या मेड के हवाले कर दिया तो ये आपकी भूल है, क्योंकि ज़्यादातर जो किडनैपिंग के वाक़यात होते हैं वो आपका क्लोज़ रिलेशन ही होता है। जी सामने, जैसे कि रुखसार साहिबा ने बताया कि इस अहम कहा जाए कि मकसद को, इस काम को आगे ले जाने में जहाँ इस इदारे का बुनियादी किरदार है, वहीं रज़ाकारों का भी एक बड़ा अहम किरदार है, बुनियादी किरदार है। तो जो लोग इस वक्त में समाअत कर रही हैं, वो काम करना चाहें आप लोगों के साथ रज़ाकाराना तौर पर, उनके लिए क्या एक सिलसिला है कि वो आपको कैसे अप्रोच करें, आपके साथ काम का सिलसिला जारी रखें? वो हमें हमारी 1138 हेल्पलाइन पर कॉल करके एज अ वॉलंटियरली ज्वाइन हो सकते हैं, या अदरवाइज़ अगर वो व्हाट्सएप यूज़र हैं तो व्हाट्सएप पे मैंने नंबर पहले भी रिपीट किया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। 0340110008 पर आप हमें अपने नाम और अपने शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको अपने वॉलंटियर सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे और इंशाल्लाह आप हमारे लिए मददगार साबित होंगे। जैसा मैं आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं बिखरे मौती, और मैं हूँ आपके साथ इस आमने पर दो जो प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं। और मैं चाहूँगी मोहम्मद ज़शान साहब जो इस इदारे में बतौर प्रोग्राम मैनेजर काम कर रही हैं, तो सुनने वाले सामाइन के लिए, उन वालिदैन के लिए, उन बच्चों के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इस बाबत जो है वो काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक पैगाम भी देंगे और क्या मुफीद मशवरा रहेगा अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या कर सकते हैं? जैसा कि रुखसार ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि वालिदैन जो हैं वो बेसिकली बच्चों का सबसे पहला एहसार वही क्रिएट करते हैं। अगर उसकी बेहतर प्रोटेक्शन हो सके वहाँ पर उस एरिया में, तो डेफिनेटली हमारे पास ये गुमशुदगी के मामलात और दीगर जो हैं उन पे हम काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकेंगे। तो जो पहला ब्रैकेट हम लोग दे देंगे वो पेरेंट्स को देंगे कि भाई कि वो वहाँ पर अगर अपना एक एहसार बनाएं जहाँ पर कि उनके बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से प्रोटेक्शन का हिस्सा उनका होंगे, तो डेफिनेटली ये मामलात या इस तरह के जो दीगर हमारे गुमशुदगी के और दीगर हमारे पास जो मामलात हैं वो कम हो सकेंगे। उसमें दूसरा हमारे पास जो है डेफिनेटली हमारे पास हमारे जो इदारे हैं उसमें हमारे पास हमारी एक अच्छी एफर्ट्स रही, जैसा कि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि अब इन केस अगर आपको कानूनी किसी किस्म की चाराजोई में कमी पेशी नज़र आती है, वो कि हमारे काफ़ी हद तक कानूनी जो हैं इदारे वो इसमें हरकत में रहते हैं और वो तमाम तर किस्म की मदद के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। लेकिन आपको किसी किस्म की कहीं पे कोई दुश्वारी पेश आती तो रोशनी हेल्पलाइन हमेशा आपके लिए अपनी खदमात पेश करने के लिए मौजूद होती है, जिसके हवाले से हमने मुतअद्दिद बार आपसे अपना नंबर भी शेयर किया है 1138, जो कि आपकी हमारी हेल्पलाइन है और 24/7 अवेलेबल होती है। तो आप जब भी कभी ऐसे ही आप कोई गुमशुदा बच्चा नज़र आए जो आपको नज़र आ रहा है कि लापता लावारिस घूम रहा है, तो आपकी भी हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम इस बात को इंश्योर करें कि वो बच्चा महफूज हाथों तक पहुँच जाए, चाहे आप उसको पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दें या हमारी हेल्पलाइन के थ्रू हम तक इस बात की इन्फॉर्मेशन दें ताकि उन बच्चों को उनके प्यारों से मिलवाया जा सके। जी सामाइन, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात और वक्त तो है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपको बताते चलें कि आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे बिखरे मौती FM 101 की ट्रांसमिशन से, और ये प्रोग्राम आपके लिए बैक वक्त FM 101 हैदराबाद और मुल्तान स्टेशन से भी पेश किया जा रहा था। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे मोहम्मद ज़शान साहब, प्रोग्राम मैनेजर रोशनी हेल्पलाइन, और इसके साथ साथ रुखसार साहबा रोशनी हेल्पलाइन की नुमाइंदा, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे बाबा मोहम्मद शफीक डोगर साहब। आप तमाम का तहे दिल से मशकूर हैं। इसी के साथ प्रोग्राम बिखरे मौती से मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह।